الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من عز مصابا فلہ مثل اجرہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام رواہ ترمذی ابواب الجنائز۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مصیبت زدہ سے تعزیت کرتا ہے اس کے لیے اجر ہے جیسے مصیبت زدہ کے لیے اجر ہے۔ معزز سامعین، میں نے ابھی آپ کے سامنے ترمذی شریف کی ایک چھوٹی سی حدیث پیش کی ہے اور اس کا ترجمہ پیش کیا ہے۔ کسی مصیبت زدہ سے تعزیت کرنے کا معنی ہے کہ اس کے غم کو ہلکا کرنے کے لیے اسے شفقت و ہمدردی کا رویہ اختیار کرنا اور اس کے دل کو راحت اور سکون پہنچانے کے لیے اسے صبر دلانا اور تسلی دینا۔ اللہ تعالیٰ صرف اس مصیبت زدہ کو اجر دیتا ہے جو اپنے کسی عزیز ترین رشتہ دار کی وفات پر نہ نوحہ کرے، نہ دھاڑیں مار کر روئے پیٹے بلکہ صبر کرے، یا جو کسی دوسری مصیبت کے صدمہ پر حرف شکایت زبان پر نہ لائے بلکہ حوصلہ کرے۔ جو شخص کسی مصیبت زدہ سے تعزیت کرے وہ اللہ کے نزدیک اسی طرح اجر و ثواب کا مستحق ہے جس طرح مصیبت زدہ آدمی صبر کرنے پر اجر کا مستحق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لخت جگر جاکنی کی حالت میں تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس ان الفاظ میں تعزیت کا پیغام بھیجا: ان للہ ما اخذ ولہ ما عطا وکل شیء عنده باجل مسمى فلتحتسب ولتصبر، رواہ بخاری۔ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو اس نے لیا اور وہی مالک ہے اس چیز کا جو اس نے دی، اور اللہ تعالیٰ کے علم میں ہر چیز کے دینے اور لینے کا وقت مقرر ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید رکھے اور صبر کرے۔ کسی مصیبت پڑنے پر آدمی چاہے صبر کرے یا نہ کرے، لیکن فی الواقع حقیقت تو وہی ہے جس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار اور اعتراف کیا۔ البتہ صبر کرنے اور اللہ تعالیٰ سے اجر کی توقع رکھنے پر اسے انعام ملتا ہے، اور شور و ہنگامہ برپا کرنے پر اسے اجر نہیں ملتا۔ جس گھر میں موت کا حادثہ ہو اس کے پڑوسیوں اور دور کے رشتہ داروں کی یہ اخلاقی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک دن ایک رات کا کھانا تیار کر کے اس کے گھر میں دیں۔ حضرات، تعزیت کے تعلق سے ابھی میں نے اس حدیث کی تشریح کی۔ تعزیت صحیح معنوں میں، جیسا کہ میں نے معنی بتایا، کہ غم کو ہلکا کرنے کے لیے اس سے شفقت اور ہمدردی کا رویہ اختیار کرنا، اسی کا نام تعزیت ہے۔ تعزیت آدمی اس وقت کرے جب کسی کے ہاں کوئی انتقال ہو جائے، یا کسی کو کوئی صدمہ لاحق ہو، یا کسی کے گھر کوئی بیمار ہو جائے اور وہ ایسی بیماری ہو کہ جس کی وجہ سے اس کے گھر اور اس کے سرپرست لوگ پریشان ہوں، تو ایسے موقع پر اس کے ہاں پہنچ کر اس کے غم کو ہلکا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تعزیت صحیح معنوں میں کسی کے انتقال پر آپ اس کے گھر جائیں، تسلی کے کلمات کہیں، اس کے غم کو ہلکا کرنے کی کوشش کریں۔ تعزیت جو ہونی چاہیے وہ 2-3 دن کے اندر، انتقال کے بعد 3 دن کے اندر آپ تعزیت کریں۔ لیکن ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ انتقال کر گیا آدمی اور ان 3 دن کے اندر تعزیت کرنے کے بجائے آدمی 1 مہینہ 2 مہینے کے بعد جاتا ہے تعزیت کرنے۔ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، اس سے غم اور تازہ ہو جاتا ہے۔ 3 دن کے اندر اس کو غم رہتا ہے اور سوگ کا دن بھی ہوتا ہے، اور ان ایام میں اسے تسلی دینے کی ضرورت ہے۔ جب زیادہ دن گزر جاتے ہیں تو اس کا غم مٹ جاتا ہے، صدمہ ہلکا ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد آدمی
جاتا ہے مہینہ 2 مہینہ کے بعد تعزیت کرنے، تو پھر وہ چیزیں تازہ ہو جاتی ہیں، اس کو پھر غم لاحق ہونے لگتا ہے۔ اس لیے تعزیت 3 دن کے اندر اندر کی جائے۔ اور ایک رواج ہمارے معاشرے میں اور ہے، وہ یہ کہ اگر کسی کے گھر کوئی انتقال کر جاتا ہے تو انتقال کیے ہوئے 3-4 مہینہ 6 مہینہ گزر جاتا ہے، اس کے بعد عید کا موقع آتا ہے۔ ہمارے یہاں ایک غیر اسلامی رسم جاری ہے، اور اس میں قریب زیادہ تر لوگ اس رسم کو انجام دیتے ہیں۔ اس سے اجتناب کرنا چاہیے کہ جب پہلی عید پڑتی ہے تو لوگ جاتے ہیں اس کے گھر، جس کے گھر کوئی انتقال کر گیا ہوتا ہے، تو پہلی عید کے موقع پر اس کے گھر پر تمام لوگ بھیڑ لگاتے ہیں اور تعزیت کے لیے جاتے ہیں۔ آپ بتائیں کہ جو آدمی اپنے رنج کو اور صدمہ کو بھول گیا ہو اور عید کے روز پھر اس کو آپ یاد دلا دیتے ہیں، یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، نہ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش ہے۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کو اجتناب کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے کہ پہلی عید پڑی ہے تو خواتین بھی اس کے گھر جاتی ہیں، مرد بھی جاتے ہیں، اعزاء و اقارب بھی اکٹھا ہوتے ہیں، اور لوگ سیویاں وغیرہ بنا کے بھی اس کے گھر لے آتے ہیں، جیسے ایک طرح کے غم کا ماحول پھر برپا کر دیتے ہیں۔ یہ درست نہیں ہے کسی طرح۔ اس لیے جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ خود نہ کریں اور لوگوں کو روکنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ یہ تعزیت کا کوئی طریقہ اسلام نے نہیں بتایا ہے۔ یہ بالکل غیر اسلامی طریقہ ہے، اسلام میں اس کا کوئی ثبوت بھی نہیں ہے۔ اس لیے ہم تمام مسلمانوں کو اس طرح کی تعزیت سے پرہیز کرنا چاہیے، اور ایسا نہ ہو کہ ہمارے بھائی کا جو غم مٹ چکا ہے، جو وہ صدمہ ختم ہو چکا ہے اور جو وہ بھول چکا ہے، پھر اس کو 1 سال کے بعد عید آنے پر پھر اس کو یاد دلا دیا جائے اور پورا ماحول غمگین ہو جائے اور گھر کے تمام لوگ غم زدہ ہو جائیں، تو یہ تعزیت نہیں ہوئی، بلکہ اس کے غم میں اضافہ ہوا، اس کے صدمہ میں آپ نے یہ اضافہ ہوا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے ہم تمام لوگ خاص طور سے عید کے روز جو جاتے ہیں لوگوں کے ہاں، یہ جانا بند کریں، اور یہ تعزیت کے نام سے جو لوگ اکٹھا ہوتے ہیں، چاہے ہماری مائیں اور بہنیں ہیں، چاہے وہ مرد ہوں، ایسا نہ کریں۔ بلکہ کرنے کا کام یہ ہے کہ جس کے ہاں وفات ہو جائے، جس دن وفات ہوئی ہے، اس دن چاہیے کہ پڑوس کے لوگ، رشتہ دار، خاندان کے لوگ، دوست احباب، اس کی جو ضرورت ہے اس وقت کی وہ پوری کرنی چاہیے۔ مثال کے طور پر اس موقع پر اعزاء اور اقارب اکٹھا ہوتے ہیں، رشتہ دار اکٹھا ہوتے ہیں، کچھ مرد اور عورتیں بھی اکٹھا ہو جاتی ہیں۔ ایسے موقع پر کھانے کا انتظام کرنا چاہیے، لیکن وہ اپنے گھروں سے پکا کر کھانا پہنچائیں، یہ ہونا چاہیے۔ لیکن ہمارے یہاں ایک رواج یہ بھی ہے، وہ چاہے آسانی کے لیے ایسا کرتے ہوں یا مال وغیرہ کی فراوانی ہو گئی ہے اس لیے ایسا کرتے ہوں، کہ جس کے ہاں میت ہوتی ہے اس کے ہاں دیگ چڑھ جاتا ہے اور بریانی پکنے لگتی ہے۔ یہ طریقہ نہ اپنا کر اگر پڑوس کے لوگ اور خاندان کے لوگ اپنے گھروں میں کھانا پکا کر اور جس کے ہاں وفات ہوئی اس کے ہاں پہنچائیں، یہ بہتر طریقہ ہے اور یہی مسنون طریقہ ہے، یہی کرنا چاہیے۔ جیسا کہ ابھی میں نے وضاحت کی ہے کہ پڑوسیوں اور رشتہ داروں کی یہ اخلاقی ذمہ داری ہے کہ کم سے کم وہ 1 دن 1 رات کا کھانا تیار کر کے اس کے یہاں پہنچائیں جس کے یہاں وفات ہوئی ہے، جس کے کوئی انتقال کر گیا ہے اس کے گھر پہ پہنچانا چاہیے، تاکہ اس کے جو مہمان آئے ہوئے ہیں، جو دور دراز سے لوگ آئے ہوئے ہیں، ان کو کھانے میں کوئی زحمت نہ ہو۔ باقی تمام لوگوں کو اپنے اپنے گھروں پہ کھانا کھانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔